جی ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی یوم استحصال کشمیر جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور ملتان میں بھی بہت ساری ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جس میں کشمیر زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور مودی کے خلاف جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے کہ بھارت کی جانب سے جو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی جو بھونڈی سازش کی گئی اس کے خلاف پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ سڑکوں پر ہے، احتجاج کر رہی ہے، اور اقوام متحدہ کو اس بات کا باور کرایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے۔ سر السلام علیکم جی، یہ بتائیں کہ جو ہم آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں بنیادی اس کی وجہ کیا ہے، اور مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کیا کیا، ظلم کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا یہ یوم استحصال کشمیر جو منایا جاتا ہے نا، یہ کوئی اب پہلی مرتبہ نہیں منایا جا رہا، یہ ہر سال منایا جاتا ہے، اور اس وقت سے منایا جا رہا ہے جب سے یہ پاکستان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی تھی اور کشمیریوں کے ساتھ خاص طور پہ زیادتی کی گئی، کیونکہ قائد اعظم کا جو فرمان ہے وہ وہی یہی تھا کہ پاکستان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، یہ کشمیر پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں ہو جاتا۔ تو اس کے لیے یہ ہر مرتبہ جو مودی سرکار نے جو مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کو چھڑوانے کے لیے وہ وہاں پر جو ظلم کرتا ہے، وہ صبح شام ظلم کرتا ہے، وہاں پر خواتین کے ساتھ، اور کتنے شہید لوگ کر دیے گئے جو صرف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی گئی تھی جو انڈیا نے ہی پیش کی تھی، اور انڈیا نے پیش کرنے کے بعد اس سے پھر راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جنگیں بھی ہو گئی ہیں، اور اس میں پوری اس خطے میں اس کے انڈیا کے بھارت کے جو ہردرمی ہیں اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے لوگ استحصال کا شکار ہو رہے ہیں، اور قومیں جو ہے نا وہ برباد ہو رہی ہیں۔ جب تک یہ حقوق کی جنگ ہے، جب تک ان کو حقوق نہیں ملے گا، یہ یوم استحصال مناتا جائے گا، تو اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہماری اخلاقی مدد بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے پاکستانیوں کی، اور پاکستان اس کے کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے، اور جب تک مودی سرکار ہو یا بھارت کی کوئی بھی سرکار ہو، جب تک وہ آزادی حاصل نہیں کر لیتے کشمیری، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بڑا کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں ایک بڑی سازش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر غیر جو کشمیری ہیں ان کو آباد کیا جا رہا ہے، ان کو وہاں پر جائیدادیں لے کے دی جا رہی ہیں تاکہ کل کو اگر کوئی اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ووٹ پڑتے ہیں تو اس میں غیر مسلم اور جو غیر کشمیری ہیں وہ زیادہ اس کی ہمارا موقف، ہماری آواز کیا ہے؟ ہماری آواز یہی ہے کہ الحمدللہ کہ وہ جو پچھلے دنوں انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا، قانون کو ختم کر دیا گیا تھا، اس قانون کو دوبارہ لاگو کیا جائے، اور وہ قانون لاگو کر کے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے گا، اور باقاعدہ اقوام متحدہ اس کا پورا احتساب کرنے کے بعد پھر یہ جو ہے ہماری حق رائے دہی ہے وہ استعمال کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ہردرمی کے ساتھ کر لیں، کیونکہ ان کی تو یہ ہے ہی شیوا یہی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اقوام متحدہ کو بھی یرغمال بنا لیں اور ان کو آزادی حاصل نہ کرنے دیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ اس قانون کو پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کشمیر الحمدللہ ہماری شارگ ہے، اور جو اقوام متحدہ میں جو ہے یہ قرارداد منظور ہونے کے باوجود انڈیا جو یہ حرکت کر رہا ہے، نریندر مودی جو ہے یہ گنہونی سازشیں کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، کشمیر کے خلاف، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ مودی صاحب یہ جتنا مرضی کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، کچھ بھی کہیں بھی کامیابی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیریوں کو آباد کیا جا رہا ہے، یہ آپ کو اس کی ایک بڑی چال نہیں نظر آتی؟ جی ہاں بالکل، یہ بالکل اس کی ہمیشہ کی طرح جس طرح وہ ہر چیز میں غلط کام کرتا ہے، اس میں بھی اس نے ہم نے سوچا ہوگا میں اس قسم کا کوئی کام کروں تاکہ اس کو اپنا حصہ بنا لوں، کشمیر کو اپنا حصہ بنا لوں، تو اس کی ہم اس کی پوری مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا کشمیر کسی اور کے ہاتھ میں جائے۔ یہ مودی جو ہے یہ کشمیری ہے؟ نہیں، یہ تو کشمیریوں کی جان کا دشمن ہے، اس کو تو عادت پڑ گئی قبضے کرنے کی، اور جب اس پہ اللہ کی لاٹھی بے آواز پڑی تو اسے پتہ چلے گا کہ اس نے جو کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے بہت غلط کیا ہے، اور یہ اس لاٹھی بے آواز لاٹھی کے دور میں ایسا آئے گا کہ اسے پتہ چلے گا کہ میں نے غلط کیا، اور یہ معافیاں مانگے گا مگر اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو بھارت نے کیا ہے مقبوضہ کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کو ختم کیا ہے، وہ کیا آپ سمجھتے ہیں اس پہ ہمارا کیا؟ دیکھیں یو این او میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی کہ جب بھی یہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے یا انڈیا کے ساتھ رہیں گے اس کے اوپر ہم ووٹنگ کروائیں گے۔ مودی نے
नॉन कश्मीरियों को, जो कश्मीरी नहीं है, हिंदू पंडित हैं, उनको डोमिसाइल बना के दे दिया। ये भारत ने जो अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए जो मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया है, इसके हवाले से हम यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी मनाते हैं, रैलियाँ निकालते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बीइंग हम कश्मीरी, हम इसका पुरजोर एहतजाज करते हैं कि इंडिया ने जो भी किया है बहुत ज़ालमाना इक़दाम किया है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और हमेशा कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहेगा। हम इसके लिए हर उस स्टेज पे जा सकते हैं जहाँ का वो सोचते हैं। हम इंशाल्लाह कश्मीर लेके रहेंगे। अच्छा, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी इस हवाले से हैं और पूरी जो दुनिया है वो खामोश है भारत के इस इक़दाम पे। अब देखिए जी, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है तो फिर ये उनकी नाहली है ना, उन्हें चाहिए बोलना, जहाँ जुल्म हो रहा बोलना चाहिए। अब ये मोदी सरकार है ना, ये तो बहुत ही कोई कमीने किस्म का बंदा है। ये चाय वाला है, वाकई सही चाय वाला है। इसने जो अब भी कश्मीर में जो ये हालात ख़राब कर रहा है, इसके पीछे सारे डॉलर चला रहा है। अब एक सियासी कारकुन भी हैं, तो क्या समझते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर में भारत ने 5 अगस्त को किया है, उसका इंटरनेशनल लेवल पर हमें उस तरह से रद्द-ए-अमल एहतजाज नज़र नहीं आ रहा और ये जो मकबूजा कश्मीर के अवाम है उनका इस्तेहसाल किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है या 5 अगस्त को हुआ था, ये एक भयानक तारीख़ है और ये मोदी हिंदू जहनीत की अक्कासी करता है। और मैं समझता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ आज जो जुल्म किया जा रहा है उसकी तारीख़ कहीं नहीं मिलती। और पाकिस्तान की हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा में और पूरे आलम इस्लाम में इस हर फोरम पे इसको उठाया है। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त जो अब ये 2026 को आ रही है, तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम मकबूजा कश्मीर के उन भाइयों के साथ हैं जिनके साथ जुल्म किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो मोदी सरकार ने वहाँ पर हिंदुओं को ला के बिसाया है, हिंदुओं की वहाँ पे आबादकारी कर रहा है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मकबूजा कश्मीर की जो हैसियत भारत ने अपना ज़ालमाना और काबिज़ाना और ताकत के नशे में आके जो उसने किया है, ये क्या आलमी सतह पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें उसकी सरीहन खिलाफवर्जी नहीं है जी? बिल्कुल सरीहन खिलाफवर्जी है, बल्कि इसके ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएँ ताकि जो नई नस्ल है उसको पता चले कि असल में हुआ क्या था। हुआ ये था कि कश्मीर जो है, जब पाकिस्तान 1947 में तकसीम हुआ तो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। इसी तरह गुरदासपुर आ गया, इसी तरह 2-3 अजला और आ गए जो पाकिस्तान के हिस्से में आए हुए थे। लेकिन डोगर वहाँ पर डोगरा राज था। डोगरा राज ने इंडिया के साथ मिलते हुए इंडिया को कहा कि आप जो है ना हमारे साथ ताउन करें, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। और वो शामिल हो गए ज़बरदस्ती वहाँ पर इंडिया के साथ। फिर हमारे यहाँ पे जो लोग थे, कबायली लोग ख़ास तौर पर, उन्होंने जाके वो उनके साथ लड़ी जंग और फिर आधा कश्मीर हमने हासिल करने के बाद अभी हम बाकी भी हासिल करना जा रहे थे कि इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा में गया करारदाद लेकर कि हम इस्तिस्वाब राय करवाते हैं, आप ये जंग रोक दें, ये जो आप हमसे वापस छीन रहे हैं इसको रोक दें, हम इस्तिस्वाब राय करवाना चाहते हैं। और करारदाद लेकर इंडिया गया है, पाकिस्तान नहीं गया। ये नौजवान नस्ल को बताना ज़रूरी है कि असल जो इशू है वो है क्या, कि इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा गया, अक़वाम मुत्तहिदा में उसने लॉबिंग करके ये करारदाद मंजूर करवा ली और फिर ये फ़ैसला हो गया कि ठीक है जी, कि कश्मीर के लोग, मकबूजा कश्मीर के लोग और आज़ाद कश्मीर के लोग फ़ैसला करेंगे कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। तो ये करारदाद मंजूर हुई और ये करारदाद आज तक पड़ी हुई है। और उस करारदाद में ये शिक थी कि कोई कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में कोई गैर कश्मीरी ना तो वहाँ पे जायदाद का मालिक बन सकता है, ना वहाँ नौकरी ले सकता है, ना वहाँ कारोबार कर सकता है, ना वहाँ कोई रिहाइश इख्तियार कर सकता है मुस्तकिल तौर पर। तो ये करारदाद में लिखा गया। लेकिन मोदी सरकार ने पिछले दौर में ये किया कि 170A
اور جو کشمیر کی یہ والی کلاس تھی کہ وہاں پر کوئی انڈین نہیں جا سکتا اور آزاد کشمیر میں کوئی پاکستانی نہیں جا سکتا، نہ جا کے وہاں کاروبار کر سکتا ہے، نہ وہاں پہ اپنی کشمیری حیثیت شہریت حاصل کر سکتا ہے. وہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں کے لیے برابر تھی قراردادیں. تو نریندر مودی نے یہ ظلم کیا کہ وہ قراردادوں میں وہ شکے ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا میں ضم کر لیا، اور اب وہ یہ کر رہا ہے کہ انڈیا کی آبادی جو ہے وہ لا کے وہاں بسا رہا ہے، تاکہ کشمیر کے ساتھ اگر کسی ٹائم سے ثواب رائے کرنا بھی پڑ جائے تو ہماری انڈیا کی آبادی زیادہ اور وہ یہ کہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ ظلم ہے. اور وہاں پر انڈیا کی 7 لاکھ فوج جو ہے وہ ہمارے خواتین، بچیاں، عورتیں، بچے اور جوانوں کے ساتھ وہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، وہاں پر ہزاروں کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا، وہاں پر ناجائز طور پر لوگوں کو وہاں پر مذہبی جو آزادی ہے وہ نہیں دی جا رہی. وہاں عید کی نمازیں نہیں پڑھنے دیتے، وہاں محرم کے جلوس نہیں نکالنے دیتے، وہاں عید میلاد النبی کے جو ہے نا تقریبات نہیں کرنے دیتے. تو یہ ظلم ہو رہا ہے جو کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اس ظلم کو روکے. ہم نے دیکھیں کہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہوئی تو کوئی ملک بیچ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پاکستان نے یہ جرأت کرتے ہوئے دونوں کے درمیان معاہدے کروائے، مذاکرات کروائے. 47 سال بعد دونوں آپس میں بیٹھے. تو یورپی نیشنز اور امریکہ اور سعودیہ اور اپنا رشیا اور چائنا، ان طاقتوں کو بھی چاہیے کہ ہمارا جو مسئلہ جو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہوئی ہے، اس کو بھی حل کروانا چاہیے. یہ پاکستانی جو قوم ہے، ہمارا دل تو جو ہے کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور آزادی کے بعد سے ہم لوگ جو ہے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. کشمیر کے کاز کو ہمارا بنیادی ایک حصہ مانا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ہم ریلیاں نکالتے ہیں، عالمی سطح پر پریشر ڈالتے ہیں، اس میں جو ہمارا کردار ہے پاکستانی نوجوان نسل کا، وہ کشمیر کاز کے اوپر مزید کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار دیکھیں، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اب تک جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، ہم نے لاکھوں اپنے جوان شہید کروائے ہیں، خون کے نذرانے پیش کیے ہیں. کنٹرول لائن پر آج بھی ہماری فوج کھڑی ہے تو وہ کشمیر کے لیے کھڑے ہیں، اور کشمیر کی وہاں کی عوام کے لیے ہم نے اپنا تن من دھن کو قربان کر دیا ہے. ہماری اتنی بڑی فوج اور اتنا بڑا بجٹ جو ہم یہ استعمال کر رہے ہیں، اور ایٹمی پروگرام جو ہم چلا رہے ہیں اور اس کو کیری آن کر رہے ہیں اور اس کو مزید جدت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ سارا پیسہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے، کشمیر بنے گا پاکستان کے ایک خواب کو تعبیر دینے کے لیے یہ ساری جدوجہد ہم کر رہے ہیں. اور اپنا پاکستان جو ہے ہم نے اس کا نقصان کروا لیا ہے. اگر فرض کرو ہم کشمیر کے لیے یہ سارا کچھ نہ کرتے تو یہی اربوں ڈالر جو ہے یہ پاکستان کی ترقی پر لگ سکتے تھے، لیکن ہم یہ سارا کچھ اپنے بہن بھائی جو ہمارے کشمیر کے بہن بھائی ہیں ان کے لیے ہم یہ سارا کچھ اپنا قربان کر رہے ہیں، اور مستقل طور پر ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ کشمیر ہماری شہر آ گئے. کشمیر کے بغیر پاکستان ادھورا ہے. کشمیر انشاءاللہ پاکستان بنے گا اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. میں سمجھتی ہوں جی مودی کی بڑی بھونڈی چال ہے، اور مودی تو جب سے میں سمجھتی ہوں تعینات ہوا ہے اپنے بھارت میں، اس نے ہمیشہ دنگے فساد کروائے ہیں اور یہ اسی کا حصہ ہے. تو میں مودی کو پیغام دے رہی ہوں، بلکہ ہم دیتے ہی رہتے ہیں سوشل میڈیا سے، الحمدللہ ہم ایکٹیو ہیں. ہم پاکستان کے لیے جینا مرنا ہے ہمارا. اب مودی کو بتانا چاہتی ہوں تمہاری بھونڈی حرکتیں کبھی کامیاب نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں ہوں گی. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، تھا، رہے گا. قوتیں ہیں، اس کو مودی کے اس حرکت کے اوپر کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے تھا جو کہ نہیں دیا؟ ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا. میں سمجھتی ہوں جتنی باہر ریاستیں ہیں اور جو فٹ باہر آتی ہیں، مسلمانوں پہ کوئی ہو جائے نا، کوئی کر دے مسلمان کے لیے باہر آ جاتی ہیں. بھائی یہ مسلمان یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب مودی کی طرف سے یا بھارت میں کچھ ایسا ایجنڈا ہوتا ہے، سانپ سونگ جاتا ہے. ان کو تب بھی ایکشن لینا چاہیے. مسلمانوں کو یہ لوگ دہشت گرد کر دیتے ہیں تو اس پر بھی ان کو ایکشن لینا چاہیے کہ مودی کی اس بھونڈی حرکت کا ان کو کیوں ایکشن نہیں لیا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ مودی سرکار جو کر رہی ہے یہ غلط کر رہی ہے، اور یہ قرارداد میں بھی نہیں ہے.
اور یہ وہاں کے جو کشمیری ہیں کشمیریوں کا حق ہے. ہمارے جو باپ دادا سارے وہ کشمیر سے ہی ہیں, لیکن ان کو بھی اس دفعہ ختم کر دیا گیا ہے. یہ مودی سرکار جو کہہ رہی ہے اس کو منہ کی کھانی پڑے گی, جو کہ قرارداد میں لکھا گیا ہے ہوگا وہی. اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اور جو بھارت کا اور خاص طور پر مودی سرکار کا جو رویہ ہے, یہ دونوں متضاد نہیں آپس میں. دیکھیں, مودی سرکار ہو یا امریکہ ہو, ٹرمپ ہو یا اسرائیل ہو یا جتنے بھی یہ ممالک ہیں جو اسلام دشمن ملک ہیں, یہ کبھی نہیں چاہتے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. اس میں امریکہ بھی شامل ہے, اس میں انڈیا بھی شامل ہے. ہم صرف انڈیا کو دوش نہ دیں اس چیز کا. جس طرح شروع میں جب یہ معاملے چلے تھے اور ٹرمپ نے بھی کہا تھا اب کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کا وقت آ گیا ہے, تو کیا ٹرمپ نے مسئلہ حل کیا؟ کیا ٹرمپ نے کہا تھا میں خود جا کے بیٹھ جاؤں گا انڈیا میں؟ کیا جا کے بیٹھا؟ نہیں. ان کے مفادات اپنے ہیں, یورپ کے مفادات, غیر مسلم کے مفادات. چونکہ یہ مسئلہ ہے کشمیر, یہ ہے مسلمان, ان کا اٹریکشن ہے پاکستان, پاکستان کا پارٹ اینڈ پارسل ہے کشمیر. اس لیے اس مسئلے کو حل ہونا ممکن نظر نہیں آتا اس لیول پہ جو کہ ہونا چاہیے تھا. اور یہ جتنے دنیا کے جمہوری ملک بنے پھر رہے ہیں, جتنے جمہوری علم بردار بنے پھر رہے ہیں, امریکہ کیا, یورپ کیا, برٹین کیا, انڈیا کیا, فرانس کیا, یہ سب ان کے منہ پر اتنا بڑا بلیک دھبا ہے, کلنک کا ٹیکا ہے ان کے منہ پر, ان کے رویوں پر, کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ ان کی جتنی پالیسیاں ہیں یہ سب ان کے اپنے ملکوں کے لیے ہے, ان کے یورپ کے لیے ہے, ان کے آپ دیکھ رہا بربریت ہے. جس طرح ہندوستان کے لوگ ہندو وہاں پہ مار رہے ہیں کشمیریوں کو, مسلمانوں کو, ان کو مولیوں کی طرح, گاجروں کی طرح کاٹتے ہیں, ان کی عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں. اس کا کبھی آج تک رزلٹ آیا؟ کبھی آج تک کسی امریکن ٹرمپ نے بیان دیا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں؟ کیا کشمیر کے جو مسلمان ہیں یا عوام ہیں, چلے آپ مسلمان بعد میں کنسیڈر کر لیں, پہلے آپ ان کو عوام کنسیڈر کر لیں, کہ پہلے ان کو انسان کنسیڈر کر لیں. کیا آپ نے کبھی ان کو کنسیڈر کیا؟ یہ جو ابھی قانون میں تبدیلی کی ہے مودی سرکار نے غیر کشمیریوں کو آباد کرنے کی, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے؟ سر جی, وہ قانون سازی کریں نہ کریں, وہ اس کو لیگلائز کریں نہ کریں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے جو کرنا ہے کرنا ہے. ان کے فوجی جب چاہے کسی گھر میں گھس جائے, جس کو چاہے گولی مار دیں, جس کو چاہے چاقو چھری مار دیں, جس کو چاہے اٹھا کے اغوا کر کے گرفتار کر لیں. ان کے لیے یہ معنی نہیں رکھتی چیزیں. اچھا چلے, میں کہتا ہوں جو یو این نیشن کی جو قرارداد ہے جو پچھلے دہائیوں سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, اس پر عمل ہوا آج تک؟ مودی برباد ہو گیا, مودی کو اپنے گھر سے مار پڑ رہی ہے. مودی کے نوجوان یوتھ باہر آ گئی ہے اور ان کی اپوزیشن پارٹیاں ان کے باہر آ کر مودی کو نکال رہی ہیں. اور جب مودی نے اندر جانا ہے تو عمران خان کا وقت تھوڑا ہے, مودی کا وقت زیادہ ہوگا اندر, تو انشاءاللہ انہیں موت ملے گی تو اللہ میاں ہمیں فتح دے گا. اللہ کی جو نصرت ہے, طاقت ہے, وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اللہ میاں پاکستان کو پائندہ رکھے. مودی کی مخالفت کرتے رہیں گے. بھارت کے مخالفت میں ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ ہماری لڑائی رہے. ہم بھی افورڈ نہیں کر سکتے, وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کٹھے چلیں, لیکن مودی کی پالیسی بڑی غلط ہے, وہ صحیح نہیں ہے. کشمیریوں کو تنگ کرنا, مسلمانوں کو تنگ. ہم گردوارے کے جا کر خود صفائیاں کر رہے ہیں, وہاں ہمارا چیف آف دی آرمی اسٹاف وہاں پہنچ جاتا ہے, ہر چیز نگرانی کی جاتی ہے. ہم جتنے بھی ہیں اقلیت والوں کو دے گا. پاکستان انشاءاللہ مسلم لیگ کا حصہ ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان کشمیر ہے انشاءاللہ. بالکل ایسا ہے. پورے ملتان میں, پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں ایک ہی صدا جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور جو بھارتی اقدامات ہیں اس کو جو ہے وہ بھرپور اس کی مذمت کی جا رہی ہے. اقوام متحدہ کی قرارداد کے اگینسٹ انہوں نے جو کام کیا اس کی ہم پورا مذمت کرتے ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر اس کام کے انشاءاللہ پوری فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے. اس کو انشاءاللہ ہم اس کی شناخت کو واپس لے کر آئیں گے. ان کی جو ناکام کوشش ہے, ان کے جو خطرناک ارادے ہیں, ان کے انشاءاللہ العزیز کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اب مقبوضہ کشمیر بھی انشاءاللہ العزیز کشمیر کا حصہ بنے گا اور کشمیر پاکستان بنے گا انشاءاللہ العزیز. اس وقت اب جو سچویشن بنی ہوئی ہے یہود نصارہ کی وجہ سے, مسلمان پستی کا شکار ہیں, وہ ہماری یونٹی نہیں ہے آپس میں. اگر پورا مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مسلمان کوئی بہتری طرف آئیں گے. آج ہمیں جو مار مل رہی پڑ رہی ہے ہر جگہ پہ, فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے, غزہ میں ہو رہا ہے, باقی ممالک آپ کے سامنے, ایران کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں مسلمان متحد ہوں گے تو تب انشاءاللہ العزیز یہ سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے. ابھی انشاءاللہ عوام باشعور ہیں, ہمارے لوگ سمجھ چکے ہیں. اب ایران میں ایک معاہدہ ہو چکا, بات کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے نئی سلسلہ شروع ہو گیا. ہم نے پیسفل کے لیے بڑی, ہماری پوری ٹیم نے, فیلڈ مارشل صاحب نے, پرائم منسٹر کی قیادت میں کتنی کوشش کی ہم لوگوں نے, بات بھی ہو چکی. اس کے بعد پھر کام شروع ہوا.
इंशाल्लाह मुझे यकीन अल्लाह की ज़ात पे कि पूरी दुनिया इस तरफ मतवज्जे होगी, मकबूजा कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिलेगी, वो अपनी हक राइदे के तहत जिसको चाहेंगे हुकूमत में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। हमें इस्तेसाल मना रहे हैं जो इंडिया का एक कासिबाना कब्ज़ा करने के लिए उसने आइन में तब्दील की और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, जो कि नहीं हो सकेगा। ये ऐसे ही प्रोग्राम्स और फंक्शंस हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों की एक स्पिरिट है, जज्बा है, जिसके तहत हम उसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। अहम है यूम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से मनाया जा रहा है। इस बात का पैगाम देना है दुनिया को कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ है, कश्मीरी मुसलमानों के। स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं कि हम सब कश्मीर के साथ हैं और उसको कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तक हम साथ हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ है। अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि जी वो इसका नोटिस ले, फौरी तौर पर कश्मीरियों की जो खुसूसी आइनी हैसियत है उसको बहाल किया जाए। हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद यही है कि हम कश्मीरियों के साथ यकजहती शो कर रहे हैं और हम सियासी इखलाकी हर तरह की जो सपोर्ट है वो कश्मीरियों की जारी रखेंगे। कि पूरी कौम मुत्तहिद है और हिंदुस्तान के गैर मुनसिफाना कब्ज़े के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ये जो एब्रोगेट हुआ था उसके सिलसिले में ये इशू जो था और हाईलाइट हुआ, हमें इसको और हाईलाइट करने की ज़रूरत है। हमें सोशल मीडिया पर भी कैंपेन के ज़रिए बाकी हम सब कश्मीर के साथ हैं। हमारे तमाम असातिज़ा, तमाम तलबा, हमारे तमाम ऑफिसर जो हैं वो अपने कश्मीर भाइयों के साथ हैं और उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और जो भी कुर्बानी हमें देना पड़ी तो इंशाअल्लाह हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जी, मुल्क भर में यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से रैलियाँ निकाली जा रही हैं जिनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जो मकबूजा कश्मीर में भारत की जानब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा को इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वो अपनी करारदादों पर अमल कराएँ और जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम और जो काबिज़ फ़ौज जो वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रही है उसको ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अपने मेज़बान शरीफ जोया को मुल्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।